الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. القول البدیع کے حوالے سے لکھی ہے، بستان الواعظین کا حوالہ بھی لکھا ہے. مدینہ کی سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات میں قرآنی قصے لیے آپ کی بارگاہ میں پھر حاضری ہو رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا، ثواب کا حصول، یہ بنیادی نیت ہونی چاہیے. اور حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. یاد رکھیے، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، جائز عمل ہے، بہت ہی ثواب والا ہے. اگر ثواب کی نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا. اور جس قدر ثواب کے کام میں ثواب کی نیتیں بڑھائیں گے، نیکی کے کام میں ثواب کی نیتیں بڑھائیں گے، اچھی اچھی نیتیں بڑھیں گی، انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 میں ارشاد ربانی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ. اس حکم خداوندی پر ہمارے آقا قریشی مولائے ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہاڑ پر جلوہ فگن ہو کر قبیلہ قریش کو پکارا. جب لوگ جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ وادی مکہ سے ایک لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب بیک زبان بولے، کیوں نہیں، ہم نے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سچ بولتے ہی دیکھا ہے. مبلغ اعظم، رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، نبی محتشم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو سن لو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا. یہ سن کر ابو لہب بکواس کرنے لگ گیا اور لوگ منتشر ہو گئے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 4770. ابو لہب بدبخت نے کیا بکواس کی؟ اس نے بکواس یہ کی، استغفر اللہ، تم پر سارا دن ہلاکت ہو، کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر رب داور عز و جل کی جانب سے سورہ لہب نازل ہوئی. سورہ لہب میں پیش کرتا ہوں، ترجمہ انشاءاللہ عز و جل کنز ایمان سے پیش کروں گا، اور تفسیر خزائن العرفان اور مزید مدنی پھول بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا.
ابو لہب کا نام عبد العزا ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا، بہت گورا خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور وہ اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی ذات ہے، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ تفسیر خزائن العرفان۔ اس کی اولاد مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ جب یہ پہلی آیت سنی تو کہنے لگا جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ، وَامْرَأَتُ، اور اس کی جوڑو یعنی اس کی زوجہ، اس کی بیوی۔ اس ملعونہ کا نام کیا تھا؟ ام جمیل۔ ام جمیل بنت حرب بن امیہ، ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہایت عناد و عداوت رکھتی تھی، دشمنی رکھتی تھی، اور باوجود یہ کہ بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں یعنی دشمنی میں انتہا کو پہنچی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی، تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب علیہ رضوان کو ایذا اور تکلیف ہو، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایذا رسانی اس ملعونہ کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ کون؟ ابو لہب، اور وامرأتہ، اور اس کی جوڑو، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ تفسیر خزائن العرفان۔ جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے بحکم الہی یعنی اللہ تعالی کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ ملعونہ مر گئی۔ اس نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، برباد ہو گیا۔ اور تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو لہب نے گستاخانہ کلمے بھی کہے، گستاخی بھی کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اور پتھر اٹھا کر بھی پھینکنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا، چونکہ پتھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، اور ہلاک ہو گیا۔ یہ ابو لہب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 چچا، یہی ابو لہب، اس کا نام تھا عبد العزا، کنیت ابو لہب۔ اسے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ہے ابو الفضل، اور ان کی اولاد کے لیے قیامت تک کے لیے فضل رہے گا۔ اور ایک چچا ہیں حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ہے ابو یعلا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کی قدر و منزلت کو بلند فرمائے گا۔ اور ایک چچا، اس کا نام ہے ابو طالب۔ تو 2 چچا ایمان لائے،
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. تبت، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا دائمی نقصان، یہ ابو لہب دائمی نقصان میں رہے گا، ہلاکت، ٹوٹنا. ابو لہب اس کی کنیت کیوں تھی؟ کہ اس کا بیٹا، اس کا نام لہب تھا، یا اس کے رخسار بڑے سرخ تھے. اور ایک وجہ یہ بھی بتائے گی کہ شعلہ اور اس کا چہرہ حسن کی وجہ سے، چونکہ شعلے کی طرح بھڑکتا تھا. لہب کا ایک معنی ہے شعلہ، تو اس کا چہرہ وہ بھڑکتا تھا، اس لیے بھی اس کو لہب کیا گیا. اور انجام یہ ہوا کہ دوزخ کے شعلوں میں جھونکا گیا. کنیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، نام نہیں لیا گیا. عبد العزا یعنی عزا کا بندہ، عزا بت کا نام ہے، تو یہ نام اس لائق نہیں کہ قرآن پاک میں ذکر کیا جائے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ عداوت، دشمنی رکھتا تھا، گستاخ رسول تھا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت دیتے. ربیعہ بن عباد کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ ذوالمجاز کی منڈی میں، وہاں کے بازار میں آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ جمع ہو رہے تھے، میں نے دیکھا کوئی آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، اور آپ نیکی کی دعوت دیے جا رہے ہیں، فرمائے جا رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. پیچھے ایک بھینگا شخص تھا، بہت خوبصورت تھا، 2 چوٹیاں تھیں، کہہ رہا تھا یہ شخص اپنا دین بدل چکا ہے، استغفر اللہ، جھوٹا ہے، استغفر اللہ. میں نے کہا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرایا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نبوت کا ذکر کر رہے ہیں. نے پوچھا یہ کون شخص ہے جو جھوٹا کہتا ہے؟ کہا یہ ان کا چچا ہے، اس کا نام ابو لہب ہے. راوی نے کہا تم اس وقت کم عمر تھے؟ کہا نہیں، میں عقل مند تھا. تو یہ وہ بدبخت تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین فرماتے ہی تو یہ اس طرح بکواس کیا کرتا تھا. تو ابو لہب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بددعائیہ کلمات کہیں کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ ہلاک ہو جائیں، استغفر اللہ. تو کیا انجام ہوا؟ یہ ہلاک ہو گیا. اس کی ہلاکت کا کیا انداز رہا سنیے. جنگ بدر میں جس میں بڑے بڑے کفار نیست و نابود ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، یہ ڈرپوک اس میں نہیں گیا تھا، یہ بزدل اس میں شامل نہیں ہوا تھا. اور جنگ بدر کے بعد 7 دن زندہ رہا. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے کی چوب اس کے سر پر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا. اس کے بعد اس کو بیماری ہو گئی، بعض نے لکھا کہ چیچک ہو گئی تھی، اور چیچک عرب میں منحوس بیماری سمجھی جاتی تھی، اور بعض نے لکھا کہ طاعون کی طرح گلٹی سے نکلی، ایک قسم کا پھوڑا. اسی بیماری میں یہ بدبخت موت کے گھاٹ اتر گیا. اس کے جسم سے سخت بدبو آنے لگی، 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی. اب لوگ اس بیماری سے طاعون کی طرح بھاگتے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک شخص نے اس کے بیٹوں سے کہا تم کو حیا نہیں آتی، تمہارے گھر میں باپ کی لاش سے بدبو پھیل رہی، تم اس کو دفن کیوں نہیں کرتے؟ بیٹے کہنے لگے ہم ڈرتے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگائیں کہ یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے. اس نے کہا تم اس کو دفن کر دو، میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس گستاخ رسول کو غسل نہیں دیا گیا، اور مکہ مکرمہ کی ایک بلند جگہ سے اس کو پھینک دیا گیا اور اوپر پتھر ڈال دیے گئے. میرا مالک و مولا فرماتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا. اس کا مال، اس کی کمائی اس کے کام نہ آئی، دوزخ کے عذاب سے اس کا مال اس کو نہیں بچا سکے گا، اور کمائی کے اندر اولاد بھی شامل ہے. جیسا کہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1358 میں ارشاد ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
بے شک سب سے پاکیزہ طعام جو تم کھاتے ہو تمہاری کمائی سے ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی سے ہے۔ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ ان کا نکاح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیوں سے ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ سے ابو لہب نے بیٹوں کو کہا کہ ان کو طلاق دے دیں۔ جب ابو لہب کے بیٹوں نے ابو لہب کے کہنے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کو، جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کو طلاق دی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اس کے اوپر اپنے کتے کو مسلط کر دے۔ اب یہ قریش کا جو تاجروں کا قافلہ تھا، رات کو شام میں ایک جگہ ٹھہرا، اس جگہ کا نام تھا زرقا۔ تو شیر آیا، ان کے درمیان چکر لگانے لگا۔ ابو لہب کا بیٹا کہنے لگا، ہائے میری ماں کا عذاب، اللہ کی قسم یہ مجھے پھاڑ کھائے گا، جیسا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ پس وہ شیر لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آیا اور اس کے سر کو پکڑ لیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں بہت پیاری بات لکھتے ہیں کہ اس آیت میں 3 وجہوں سے غیب کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب خسارے میں رہے گا، ہلاک ہو جائے گا، ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے مال اور اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی وہ اہل دوزخ میں سے ہے، ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی سچائی کی 3 دلیلیں ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن پاک کی وساطت سے یہ 3 پیشن گوئیاں فرمائی تھیں اور تینوں صحیح ثابت ہوئی۔ یہ آپ کی نبوت کے برحق ہونے کی واضح دلیلیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس میں فرمایا گیا کہ ابو جہل وہ دھنستا ہے، لپٹ مارتی آگ میں، وہ اور اس کی جور، اس کی بیوی۔ اس کی بیوی کا میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کا نام تھا اروا، اس کی کنیت تھی ام جمیل، اور یہ کانی تھی، یہ ملعونہ کانی تھی۔ اور جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ ایک طرف ہو جائیں۔ فرمایا ان قریب میری اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے گی، میں اس کو دکھائی نہیں دوں گا۔ اس نے کہا ابو بکر تمہارے پیغمبر نے میری ہجو کی ہے، ہجو کا مطلب مذمت کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رب کعبہ کی قسم وہ شعر بناتے ہیں نہ شعر پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا تم ان کی تصدیق کرتے ہو؟ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلی گئی تو صدیق اکبر نے کہا اس نے آپ کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہ پیٹھ پھیر کر چلی نہیں گئی ایک فرشتہ مجھے چھپائے ہوئے تھا۔ اور دلائل النبوہ حدیث نمبر 140 میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی۔ اس وقت آپ کے پاس ابو بکر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک طرف ہو جائیں تاکہ آپ کوئی مکروہ بات نہ سنیں جس سے آپ کو رنج ہو۔ سبحان اللہ، عاشق رسول کی کیا بات ہے۔ ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، وہ سخت بد زبان ہے، اور پھر وہی روایت اسی طرح کی ہے جو میں نے پہلے بیان کی۔ حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے، ترجمہ کنز ایمان۔ یہ ملعونہ اپنے بخل کی وجہ سے، حالانکہ مالدار تھی، جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور کانٹے لا کر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ کو چبھیں۔ اور حمالۃ الحطب کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا چغلیاں کھانے والی، یہ لوگوں کی چغلیاں کرتی تھی، ادھر کی ادھر لگاتی تھی، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کرنا۔ اب یہ اسلامی بہنوں کے لیے عبرت کی بات ہے کہ یہ تو اس ملعونہ، اس گستاخہ عورت کا کام ہے، اس گستاخ رسول، اس بدبخت عورت کا کام ہے کہ چغلیاں کرتی تھی۔ تو ہمیں تو زیب نہیں دیتا ہم وہ چغلیاں کریں، ادھر کی ادھر کریں، مسلمانوں کو ہم نقصان پہنچائیں، مسلمانوں میں لڑائی بھڑائی کریں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔
یعنی جہنم کی آگ میں اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا وہ ایسی حالت میں ہوگی کہ اس کی پیٹھ پر درخت زقوم کی کانٹے دار لکڑیوں کا گٹھا ہوگا اور اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کا پھندا ہوگا. اور یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن وہ اسی حیت میں آئے گی. اب کوئی اعتراض کرے کہ درخت کی چھال سے بٹی ہوئی وہ رسی کا پھندا دوزخ کی آگ میں کیسے باقی رہے گا؟ آگ میں تو رسی جل جاتی ہے. تو جس طرح دوزخ کی آگ میں اس کی کھال گوشت اور ہڈیاں بھی تو باقی رہیں گی نا جس کو عذاب دیا جائے گا, تو اس طرح رسی بھی باقی رہے گی. جس طرح اس ملعونہ کو, اس جہنمی عورت کو, اس گستاخ عورت کو جلنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اسی طرح اس کی رسی بھی بار بار بنتی رہے گی. اور یہ بھی کہا گیا, یہ تفسیر کبیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, کہ وہ بٹی ہوئی رسی ہو سکتا ہے کہ لوہے کی زنجیر ہو. اور علماء اہل سنت نے بڑی محبت بھری باتیں کہی ہیں کہ کسی شریف اور مہذب انسان کو کوئی برا بھلا کہے, گالی دے, وہ برداشت کر لیتا ہے, لیکن اس کے عزیز دوست کو, اس کے محبوب کو وہ برا کہے کوئی, وہ ضبط نہیں کرتا, ایک کی 10 سناتا ہے. ولید بن مغیرہ یہ بھی غستاخ رسول تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت نشان میں اس نے گستاخی کی, مجنون کا لفظ کہا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دفاع فرمایا اور فرمایا اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر ولید بن مغیرہ کی مذمت میں 10 عیوب بیان کیے گئے, اور آخری عیب کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, کہ یہ بد اصل ہے, ولد الحرام ہے, حرام کا ہے, زناکار عورت کا بچہ ہے. علماء نے لکھا کہ معزز شخص کے محبوب کو برا کہے تو وہ اس کے بھی مذمت کرتا ہے, متعلقین کی مذمت کرتا ہے, تم ایسے ہو, تمہاری اولاد ایسی ہے, تمہاری بیوی ایسی ہے. اسی نہج پر جب ابو لہب نے آپ کے متعلق کہا استغفر اللہ, آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, اور وہ ہلاک ہو گیا, اس کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا, اور آخرت میں دوزخ کی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا, اور اس کی بیوی دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے جائے گی, اور اس کے گلے میں رسی ہوگی. تو اس صورت سے, سورہ لہب سے ہمیں یہ بھی مدنی پھول ملتا ہے. ہاں یہ مدنی پھول ہے کہ اگر ہمیں کوئی کچھ برا کہے ہم صبر کر لیں, لیکن اگر کوئی بدبخت گستاخ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے ہم صبر نہ کریں, اور برا کہنے والے کو ایک نہیں 10 سنائیں. ایسے سے رابطہ بھی کیوں رکھیں, چاہے وہ باپ ہو, ہاں, چاہے وہ ماں ہو, چاہے بھائی بہن جوڑو, بیوی پڑوسی دوست جو بھی ہے, جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اللہ اکبر. اعلی حضرت کی شان دیکھیے کہ گستاخوں نے گستاخیاں کی تو اعلی حضرت نے صبر نہیں کیا, ایک کے بجائے 10 سنائیں, اور ایسی ایسی کتابیں لکھی, تمہید ایمان, حسام الحرمین وغیرہ, کہ گستاخان رسول کا زبردست رد کیا. ایک سے ایک بدبخت آئے جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت نشان میں گستاخیاں کی, مگر سب تباہ و برباد ہو گئے. اور سبحان اللہ, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ تو مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مدنی چینل کے ناظرین, ایک اور بدبخت تھا گستاخ رسول, سیاہ فام غلام کے صفحہ نمبر 34 اور 37 پر امیر علیہ سنت نے یہ لکھا ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں, اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی, اس کی موت غیر فطری طریقے سے ہوئی, اس کی گردن ٹوٹ گئی, گڑا کھود کر ڈال دیا گیا, تو بار بار وہ زمین سے باہر دیکھا گیا, جتنا گہرا گڑا کھودتے لیکن پھر بھی وہ زمین پر باہر پایا جاتا, یہاں تک کہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا. نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. اعلی حضرت کیا پیاری بات کہتے ہیں, سبحان اللہ. کریں مصطفیٰ کی اہانتیں, کھلے بندوں اس پر یہ جرأتیں, کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی, ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کریں کھلے بندوں, کلم کھلا,
اور پھر یہ جرت کہتا ہے کہ ہم بھی ان کے غلام ہیں، ہم بھی محمدی ہیں، ہم بھی ان کے امتی ہیں. تو اعلیٰ تو فرما رہے ہیں ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، تو نہیں ان کا امتی، تو نہیں محمدی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت جلد 6 میں کیسی بات لکھی، سبحان اللہ. اب لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی سب سے بڑی بےغیرتی ہے، سب سے بڑا بےغیرت ہے. یہ زنا کار سے بھی زیادہ بےغیرت ہے، یہ سود خور سے بھی زیادہ بےغیرت ہے جو گستاخ رسول ہے. دنیا کی سب سے بڑی گستاخی، سب سے بڑی بےغیرتی کیا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے. سنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 17836. بہت سی روایات ہیں، عرض کر رہا ہوں. سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے. ایک آدمی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے دشمنوں کو سامنے آتا ہوا پایا، ان میں میرا والد بھی تھا، جس سے میں نے آپ کے بارے میں گستاخی سنی جسے میں برداشت نہ کر سکا، لہذا میں نے نیزہ مار کر اس کو قتل کر دیا. اس پر سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے. باپ کو قتل کر دیا، گستاخ رسول تھا. حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ، حضرت سیدنا خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے. مشرکین کے خلاف صفیں بنائی. ایک آدمی آیا، اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی. ایک مسلمان سامنے، اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں، میری والدہ فلاں ہے. اب جب کہ میں نے تمہیں اپنا نسب بیان کر دیا ہے تو مجھے اور میری والدہ کو گالی دے لے، مگر مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایسا نہ کر. اس نے پھر گستاخی کی. صحابی نے منع کیا، وہ باز نہ آیا. فرمایا اگر تو نے تیسری دفعہ گستاخی کی میں تجھ پر تلوار اٹھا لوں گا. پھر وہ گستاخی کر کے بھاگا. وہ جان نثار صحابی نے پیچھا کیا، حتیٰ کہ مشرکین کی صفوں کو توڑ کر گستاخ کو زخمی کر دیا. مشرکین نے جمع ہو کر جان نثار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. اس پر رسول بے مثال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس آدمی پر تعجب نہیں جس نے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی ہے. ایک اور مشہور گستاخ ہے ابو جہل، وہ بدبخت، رسالہ پڑھیں ابو جہل کی موت. کیسا وہ کتے کی موت بھی کیا کہیں، کتے سے بدتر موت مرا. اور 2 ننھے منھے بچوں نے، ان عاشقان رسول نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کا سارا کر و فر وہ خاک میں مل گیا. اس طرح ایک اور گستاخ رسول تھا، اس کا نام تھا عاص. سفر کو گیا، تھکن کے باعث درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا. جبریل امی اللہ کے حکم سے آئے، اس کا سر پکڑ کر درخت سے ٹکرانا شروع کر دیا. وہ گستاخ چلاتا تھا ارے کون میرے سر کو درخت سے ٹکرا رہا ہے. اس کے ساتھی کہتے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ وہ مر کر جہنم میں پہنچ گیا. اور قیامت کے دن اس گستاخ رسول کی حالت کیا ہوگی کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ عزیز و کریم کہا کرتا تھا، عزت والا، کرم والا. دروغہ دوزخ تو حکم ہوگا اس کے سر پر گرز مارو، جس کے لگتے ہی بڑا خلا، بہت بڑا گڑا اس کے سر میں ہو جائے گا. اس کی وسعت کتنی ہوگی؟ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اس کے سر پھٹنے سے گڑا ہوگا، کس قدر وسیع ہوگا. اللہ اکبر. جہنم کا کھولتا ہوا پانی اس میں بھرا جائے گا. کہا جائے گا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. پارہ 25 سورہ دخان آیت نمبر 49. ترجمہ کنز الایمان، چک تو عزت و کرم والا ہے. اس کافر کو، اس گستاخ کو پانی پلایا جائے گا. کیسا پانی کہ منہ کے قریب آئے گا، منہ اس کا گل کر گر پڑے گا. وہ پانی، وہ گرم پانی پیٹ میں پہنچے گا، ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا. اور پانی کو ایسا پیے گا جیسے نہ بجھنے والی پیاس کے مارے اونٹ بھوک سے بیتاب ہو کر خاردار تھوڑ کھولتا ہوا، چرخ دیے ہوئے یعنی گلے ہوئے تانبی کی طرح ابلتا ہوا کھلائیں گے. پیٹ میں جا کر کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش مارے گا، بھوک کو کچھ فائدہ نہ دے گا. اور طرح طرح کے عذاب اس پر مسلط کیے جائیں گے. ایک یہودی عورت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تو ایک صحابی نے اس کا گلا گھونٹ دیا، وہ مر گئی.
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خون کو ناقابل سزا قرار دیا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا تھے، ان کی باندھی غصاخ رسول تھی، یہ روکتے باز نہ آتی۔ تو ایک دن نابینا صحابی نے خنجر لیا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر زور لگا کر مار ڈالا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں گواہ رہو، اس کا خون بے بدلہ ہے، یعنی یہ بے سزا ہے۔ اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال دیکھیے، آپ کو خبر ملی کہ ایک مسجد کا پیش امام منافق ہے، غصاخ رسول، ہر نماز میں سورہ عبس پڑھتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا، یہ امام ہر نماز میں اہتمام سے کیوں پڑھتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس منافق پیش امام کے گھر تشریف لے گئے، گھر سے باہر بلوایا، پوچھا تم ہر نماز میں سورہ عبس کیوں پڑھتے ہو؟ امام نے کہا بس مجھے پسند ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت تلوار نیام سے نکالی، اس کا سر قلم کر دی۔ اللہ اکبر۔ تفصیل پڑھنا چاہیں تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں بھی یہ واقعہ دیا ہوا ہے، اس میں پڑھ لیجئے۔ نبی کی شان میں غستاخی کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ امیر اہل سنت نے لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 199 پر۔ سوال، نبی کی غستاخی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، نبی کی ادنا سے غستاخی کرنے والا بھی کافر و مرتد ہے۔ شفا شریف صفحہ 215 پر علماء کا اجماع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے والا کافر ہے، اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے، اور امت کے نزدیک وہ واجب القتل ہے، اور جو اس کے کفر اور عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ یہ حکام کا معاملہ ہے، عوام خود ان معاملات کو ہاتھ میں نہیں لے گی۔ غستاخ رسول کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کے بارے میں امیر اہل سنت نے سوالن جواباً لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے سلام و کلام حرام، اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس کی شادی غمی میں شریک ہونا حرام، بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے پر جانا حرام، اس کے غسل و کفن دینا حرام، اس کے جنازے کی نماز حرام، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام، اسے مرنے کے بعد کوئی ثواب پہنچانا حرام، بلکہ اس کے کفر پر مطلع ہو کر جو اسے مسلمان سمجھتا رہے اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرے، بلکہ اس کے کفر میں شک بھی کرے تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اس جملے کو سن کر، یعنی غستاخی بھرا وہ جملہ پیچھے لکھا ہوا ہے، پسند کیا سن کر، تو وہ سب پسند کرنے والے بھی اس کی مثل کافر ہو گئے، ان کی عورتیں بھی ان کے نکاح سے نکل گئی۔ پھر صحابہ کے غستاخ کے بارے میں کیا حکم ہے، اس طرح مزید آگے لکھا ہوا ہے۔ مرتد کے بارے میں کیا حکم ہے، غستاخ رسول کی توبہ کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین آمیز الفاظ کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی غستاخی کرنا یہ بھی کفر ہے۔ محبوب سے نسبت رکھنے والی چیز کی غستاخی کفر ہے۔ قدو شریف کی غستاخی کرنا کیسا؟ اس طرح بہت وہ زبردست مدنی پھول ہیں، بلکہ اس میں تو وہ ایسا علم ہے جو کہ سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ بہت سارے علوم ایسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور غستاخی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے غستاخی سے، اور غستاخوں سے بھی بچا کے رکھے، ان کی صحبت سے بچا کے رکھے، ان کی کتابیں پڑھنے سے بچا کے رکھے، ان کی تقریر اور وعظ سننے سے بچا کے رکھے۔ ہم عاشقان رسول جو ہیں ان کے بیانات سنیں۔ سبحان اللہ، اس دور کے بہت بڑے عاشق رسول امیر اہل سنت کے بیانات سنیں، مدنی مذاکرے سنیں، نگرانی شورا کے بیانات سنیں، مبلغین دعوت اسلامی اور علماء اہل سنت جو عاشقان رسول ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے بیانات سنیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔